السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا مختتم استعداد سرمایہ اور شرح سود سرمایہ کاری کو کس طرح سے متعین کرتے ہیں۔ اس میں اگزامپل دیکھی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ منافع کی شرح کس طرح سے متعین ہوتی ہے یا متعین کرتی ہے سرمایہ کاری کو، اور شرح سود اور مصارف بدل کاری، تو وہ ساری ڈیٹیل تھی۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ نے اگزامپل کرنی ہے اور مجھے بھی سینڈ کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں نے سینڈ کیوں نہیں کی یہ اگزامپل کر کے؟ ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا کہ ایک دفعہ آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے کیلکولیٹ کیا ہوگا، اور بیسٹ طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں، اور پھر اپنی بکس بند کر کے پھر اس کو سولو کریں اور پھر مجھے اس کی پک سینڈ کریں۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب تک شرح سود سرمایہ کی مختتم استعداد سے کم رہے گی سرمایہ کاری ہوتی رہے گی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سرمایہ کاری کا تعین ہوتا ہے سرمایہ کی مختتم استعداد اور شرح سود سے۔ سرمایہ کی مختتم استعداد کو اگر ہم سمپل معنوں میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اخراجات پورے ہونے کے بعد جو منافع بچتا ہے وہ سرمایہ کی مختتم استعداد ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ شرح سود جو ہے وہ سرمایہ کاری کے تعین میں بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب شرح سود کم ہوتی ہے تو لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب شرح سود کم ہوتی ہے لوگ قرض لیتے ہیں اور سرمایہ کاری کرتے ہیں، انہیں سرمایہ کاری کرنا زیادہ پروفیٹیبل لگتا ہے۔ جب شرح سود سرمایہ کاری کے برابر ہو جاتی ہے، جو سرمایہ کاری کے نفع کے یعنی کہ مختتم استعداد سرمایہ کے برابر ہو جاتی ہے، یا شرح سود مختتم استعداد سرمایہ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ سرمایہ کاری کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سرمایہ کاری کریں، رسک لیں اور منافع کمائیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو سرمایہ ہے اس کو سود پہ لوگوں کو دے دیں اور اپنا پروفٹ ارن کریں۔ اب اس میں ہے کہ جب ہم سرمایہ کاری میں مسلسل اضافہ کرتے رہتے ہیں تو سرمایہ کی مختتم استعداد کم ہو جاتی ہے۔ جب سرمایہ میں اضافہ کرتے رہیں گے تو ایک خاص حد تک سرمایہ میں جو ہے وہ اس کی مختتم استعداد بڑھے گی، اور اگر مزید سرمایہ کاری کریں گے تو اس کی مختتم استعداد کم ہو جائے گی۔ اب اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی ہے کہ جب ایک ہی شعبہ پیدائش میں ایک ہی قسم کی مشینیں نصب کی جائیں تو اس کی وجہ سے اس شعبے کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں، سمپل سی چیز ہے، کس شعبے میں انویسٹ کیا جائے، سرمایہ کاری کی جائے۔ تو جب ہم ایک شعبے میں جا کے سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے چیز کی رسد بڑھ جائے گی۔ جب چیز کی رسد بڑھے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ چیز کی قیمت کم ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے، سمپل سا رول ہے کہ جب کسی بھی چیز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، آپ نے منڈی کے توازن میں یہ چیزیں دیکھی تھی کہ جب کسی ایک چیز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کی طلب سے رسد بڑھ جاتی ہے تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب قیمتیں کم ہوں گی تو ظاہری بات ہے منافع کم ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ مختتم استعداد سرمایہ کم ہو جائے گا۔ دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ جب ایک ہی شعبے میں سرمایہ کاری کی جائے، زیادہ کی جائے، یعنی کہ ہم کوئی بھی ایک شعبہ لے لیں، گھی کا شعبہ لے لیں، سپوز گھی میں لوگ سرمایہ کاری زیادہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جو مشینیں چاہیے ہوتی ہیں تو ان مشینوں کی جب نئی فیکٹریز لگیں گی تو ان مشینوں کی جو سرمایہ کاری اس مشینوں پہ کی جائے گی تو مشینوں کی طلب بڑھ جائے گی۔ فیکٹری میں جو مشینیں استعمال ہوں گی ان کی طلب بڑھ جائے گی۔ جب طلب رسد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی ہم نے منڈی کے توازن میں دیکھا تھا، جب کسی شے کی طلب اس کی رسد سے بڑھ جاتی ہے تو شارٹیج ہو جاتی ہے۔ جب شارٹیج ہوتی ہے تو اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب اس چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو جب نئے سرمایہ کار مارکیٹ میں آتے ہیں یا پرانے سرمایہ کار جو اپنی سرمایہ کاری یا اپنے پروجیکٹ کو توسیع دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی پھر یہ جو چیز کو پیدا کرنا مہنگا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا مختتم استعداد سرمایہ کم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے سمپل سا ایک گوشوارہ ہے جو بتایا ہوا ہے کہ جیسے جیسے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے سرمایہ کاری کی مختتم استعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ 10 کروڑ روپے سرمایہ کاری ہوئی تو وہ 20% منافع دے رہی تھی، 20 کروڑ ہوئی تو 16% ہو گیا، 30 کروڑ ہوئی تو 20% ہو گیا، 40 کروڑ ہوئی تو 8% ہو گیا، 20% نہیں 12%، اور 50 کروڑ ہوئی تو 4% ہو گیا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے مختتم استعداد سرمایہ گرتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کی یہی دو وجوہات ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں۔ اب اگر ہم اس کو ڈرا کریں تو سمپل سا ہے، وائی ایکسس بھی ہم نے لیا مختتم استعداد سرمایہ ان پرسنٹیج، اور ایکس ایکسس بھی ہم نے لیا کہ سرمایہ کاری روپوں میں۔
تو اس کا نیگیٹو ریلیشن ہے جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ جیسے جیسے سرمایہ کاری کی مقدار کو ہم بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے مختتم استعداد سرمایہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے کہ مختتم استعداد سرمایہ کو متاثر کرنے والے عوامل، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ منافع کو کون کون سی چیزیں متاثر کر سکتی ہیں، تو سب سے پہلے شے کی طلب کافی حد تک مستحکم ہو، اور خاص طور پر جب اس میں اضافے کی توقع ہو تو صنعت کاروں کے لیے ایسی شے کو پیدا کرنا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرنا زیادہ منافع بخش معلوم ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایسی صنعتوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ایسی صنعتوں میں سرمایہ لگانا چاہتے ہیں جہاں چیز کی طلب میں اضافے کی توقع ہوتی ہے یا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب کسی چیز کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے صنعت کاروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے قیمت میں تبدیلی، اگر شے کی قیمت میں اضافے کی توقع ہو یا شے کی قیمت چڑھنے کا رجحان ہو تو آجر حضرات کے لیے اس شے کو پیدا کرنا زیادہ منافع بخش معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی اپنے پیرنٹ کی باتیں سنیں تو وہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ فلاں چیز ہے تو فلاں جو شعبہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں قیمتیں گرتی نہیں ہیں۔ تو جب بھی انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں شعبہ زیادہ بہتر ہے، اس میں قیمتیں نہیں گرتی۔ تو کسی شے کی قیمت میں اضافے کی توقع ہو یا شے کی قیمت چڑھنے کا رجحان ہو تو لوگ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سرمایہ کی مختتم استعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر قیمت کم ہونے کا خدشہ ہو تو سرمایہ کی مختتم استعداد کم ہو جاتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس مصارف پیدائش۔ اگر اشیاء کو پیدا کرنے میں مصارف پیدائش کم سے کم ہوتے جائیں، یعنی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے لاگت کم سے کم ہوتی جائے، اس کی سمپل سی چیز ہے جیسے کہ پہلے کپڑا لوگ ہاتھوں سے بناتے تھے، اتنے دن میں ایک سوٹ تیار ہوتا تھا تو وہ مہنگا بھی ہوتا تھا۔ اب جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے، مشینیں ایک دن میں نہ جانے کتنے سوٹ بنا لیتی ہیں، تو لہٰذا لاگت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یا پیداوار قانون تقلیل مصارف کے تابع، تقلیل مصارف ہم نے دیکھا تھا قانون متغیر تناسبات میں، تو وہ یہی تھا کہ جیسے جیسے ہم کسی بھی چیز کی مقدار کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے ہماری جو مصارف ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب پیداوار قانون تقلیل مصارف کے تابع ہو تو ایسی صورت میں منافع زیادہ ہو جاتا ہے اور سرمایہ کی استعداد بڑھ جاتی ہے، اور مصارف پیدائش کا تعین کرنے میں اجرتیں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر مزدوروں کی اجرتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے اخراجات زیادہ ہوں گے، جب اخراجات زیادہ ہوں گے تو منافع کم ہوگا تو سرمایہ کی مختتم استعداد بھی کم ہوگی۔ اسی طرح سے جب قیمتیں اجرتیں کم ہو رہی ہوتی ہیں تو مصارف پیدائش کے بڑھنے سے منافع میں کمی ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب اجرتیں بڑھیں گی ان کے اخراجات بڑھیں گے، جب ان کے اخراجات بڑھیں گے تو منافع کم ہوگا، جب منافع کم ہوگا تو سرمایہ کی مختتم استعداد کم ہو جائے گی۔ حکومت کے عائد کردہ ٹیکس، حکومت کے ٹیکس بھی سرمایہ کاری کا تعین کرتے ہیں، مختتم استعداد سرمایہ کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر ٹیکس حکومت بڑھا دیتی ہے، حکومت ٹیکس بڑھا دے تو اس صورت میں منافع کم ہو جاتا ہے، اور اگر حکومت ٹیکس کی پالیسی تھوڑی لینینٹ کر دے تو اس صورت میں منافع کم ہو جاتا ہے، سرمایہ کی استعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب ٹیکس کم کر دے حکومت تو پھر منافع بڑھ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے پہلے سے موجود سہولتیں۔ تو اگر کوئی آجر سرمایہ کاری کے متعلق سوچتا ہے تو اس کے منافع کی متوقع شرح ان سہولتوں سے ضرور متاثر ہوتی ہے جو صنعت کی اشیاء پیدا کرنے میں پہلے سے موجود ہوں۔ پہلے سے موجود ہوں مطلب بہت ساری سہولتیں جو صنعتیں ڈیولپڈ ہوتی ہیں، وہ جو صنعتیں ہوتی ہیں ان میں بہت ساری سہولیات پہلے سے میسر ہوتی ہیں، جیسے کہ نقل و حمل کی جو سہولیات ہیں اور اسی طرح سے جتنی بھی ساری سہولیات ہیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو جب پہلے سے موجود سہولیات بھی منافع کی شرح کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد کم منافع پہلے جو ہے وہ اگر جب آپ انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے معاشیات پاکستان تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں دیکھیں گے متوازن ترقی اور غیر متوازن ترقی کے نظریات، تو وہ یہی تھا کہ غیر متوازن ترقی میں یہی ہوگا کہ جب کسی بھی معیشت کو ترقی یافتہ معیشت کی صف میں کھڑا کرنے کا ارادہ ہو تو اس پہ عمل کیا جائے تو سب سے پہلے ان شعبوں میں کام کیا جاتا ہے جہاں منافع کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب زیادہ پہلے سرمایہ کاری وہاں کی جاتی ہے، جب منافع وہاں سے آنے لگتا ہے تو پھر اس کو دوسرے شعبوں میں لگایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پوری معیشت میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔
پھر ہم مستقبل کے بارے میں توقعات، سرمایہ کاری کا تعین کرنے کے لیے کاروباری لوگوں کی مستقبل کی توقعات اہم ہوتی ہیں۔ اگر پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ نیکسٹ قیمتیں بڑھیں گی یا ہمیں سہولتیں ملیں گی، تو پھر تب جو ہے وہ سرمایہ کی مختتم استعداد زیادہ ہوگی، اور جو فرم کو لگے کہ ہماری چیزوں کی قیمتیں اچھی نہیں ہوں گی یا اچھی بکیں گی نہیں، تو پھر سرمایہ کی مختتم استعداد ان کی کم ہوگی۔ نیکسٹ ہے فنون پیدائش کی ترقی اور جدت و اختراع۔ فنون پیدائش کی ترقی اور جدت و اختراع بھی سرمایہ کاری کو متاثر کرتی ہے۔ فنون پیدائش کا مطلب ہے کہ پیدائش کے لیے ہم جو فن استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اگر نئی نئی ایجادات ہو رہی ہوں تو منافع کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے، آپ جتنی بھی نئی چیزیں دیکھتے ہیں مارکیٹ میں، کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو وہ جو نیکسٹ ورژن ہوتا ہے وہ پچھلے سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے، تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے غیر ملکی تجارت۔ اگر غیر ملکی تجارت کا حجم بہت زیادہ ہو، یعنی اس کی برآمدات زیادہ ہوں، تو برآمدی اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کا رجحان زیادہ فروغ پائے گا، اور ایسی صنعتوں میں سرمایہ کی استعداد زیادہ ہوگی۔ اور اگر تجارت کم ہوگی تو حالات اس کے برعکس ہوں گے۔ جب کسی ملک کی اشیاء بہت زیادہ باہر جا رہی ہوتی ہیں، بین الاقوامی تجارت ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے ان شعبوں میں سرمایہ کاری زیادہ ہوتی ہے، تو ان شعبوں میں سرمایہ کی مختتم استعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آبادی کی شرح افزائش بھی سرمایہ کی مختتم استعداد کو متاثر کرتی ہے۔ اگر آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہو تو ڈائریکٹلی اشیاء کی طلب پہ اثر پڑتا ہے، اشیاء کی طلب بڑھتی ہے۔ جب اشیاء کی طلب بڑھتی ہے تو قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے منافع بڑھتا ہے، تو منافع بڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے سرمایہ کی مختتم استعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر آبادی میں اضافہ معمولی ہو تو اشیاء کی طلب میں اضافہ نہیں ہوتا، تو منافع کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ مختتم استعداد سرمایہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر ہے اشیاء سرمایہ کا حاضر سٹاک۔ اگر ملک میں اشیاء سرمایہ یعنی کہ مشینوں وغیرہ کا موجود سٹاک بہت زیادہ ہو، تو اس سے نئے اجر میدان میں داخل ہوتے رہتے ہیں، اور فرموں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اشیاء کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں قیمتیں گر جاتی ہیں، اور اس طرح سرمایہ کی استعداد مختتم کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر اشیاء سرمایہ کی مقدار کم ہوگی تو سرمایہ کی مختتم استعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی، یعنی کہ اگر اشیاء ملک میں آسانی سے مل رہی ہیں تو اس صورت میں لوگ سرمایہ کاری زیادہ کریں گے، لیکن اگر باہر سے منگوانی پڑ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام شعبے جن میں بڑی مشینیں استعمال ہوتی ہیں اور وہ امپورٹ ہوتی ہیں، وہاں سرمایہ کاری نسبتاً کم ہے ان صنعتوں کے جن میں مشینری عام ملک کی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ تھے کہ سرمایہ کی جو استعداد ہے، مختتم استعداد، اس کو متاثر کرنے والے عوامل کون سے ہیں۔ تو اچھا خاصا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ سمپل سی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، نام ان کے نہیں پتہ، یہ باقی کی ساری چیزیں جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ریزن ہمیں پتہ ہے اس کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہم انشاءاللہ پھر سٹارٹ کریں گے۔ تو اللہ حافظ۔